واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 102 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ بدھو ملازم دیانت دار تھا یا بد دیانت یہ الگ بات ہے، اس سے یہ معلوم تھا کہ بدھوؤں کا علاقہ کون سا ہے جس کے پاس وہ نوشی کو لے جا رہا ہے، وہ کہاں رہتا ہے۔ یہ بدھو نہایت اچھا رہنما تھا کیونکہ وہ خود بدھو تھا اور اپنے علاقے سے پوری طرح واقف تھا۔ بدھوؤں کا علاقہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک تو وہ علاقہ تھا جہاں کے بدھو مسلمانوں کے ساتھ جا ملے تھے، اور ایک علاقہ فرما سے ذرا آگے اور الگ ہٹ کر تھا جو زیادہ سرسبز اور شاداب تھا، یہاں بھی بدھو رہتے تھے۔ اس سرسبز و شاداب علاقے کے بدھو صحرائی بدھوؤں سے یعنی ان بدھوؤں سے جو مسلمانوں کے پاس چلے گئے تھے کچھ مختلف تھے تو یہ بھی توہم پرست، لیکن ان کے عقائد دوسروں سے مختلف تھے۔ یہ بھی عیسائی تھے لیکن انہیں ایک اور ہی فرقے کے عیسائی کہا جا سکتا ہے۔ اصل خطرے والی بات یہ تھی کہ بدھو ملازم کوئی دانشمند اور دوراندیش آدمی نہیں تھا، وہ نوشی کی وفاداری کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہا تھا، اسے مسلمانوں کے خلاف کہانیاں سنا سکتا تھا لیکن کوئی دانشمندانہ مشورہ دینے کے قابل نہیں تھا۔ نوشی پر تو جذبات ہی غالب تھے اور وہ اگر پوری طرح پاگل نہیں ہو گئی تھی تو نیم پاگل ضرور ہو گئی تھی۔ عمر بھی تو جوانی کی تھی، جب جذبات ہی ذہن پر غالب آتے ہیں۔ سورج اوپر آ گیا تو نوشی اپنے ملازم کی رہنمائی میں بدھوؤں کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ انہیں اپنے پیچھے دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ دونوں نے پیچھے دیکھا، ایک گھڑ سوار ان کی طرف گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہاں جنگل تو گھنا تھا لیکن کوئی ایسی ٹیکریاں، چٹان یا کوئی اوٹ نہیں تھی کہ وہ چھپ جاتے۔ اس سوار نے انہیں دیکھ بھی لیا تھا، اس لیے وہ چلتے گئے اور نوشی نے ملازم سے کہا کہ یہ جو کوئی بھی ہے اسے نہیں بتانا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور اگر خطرہ ہوا تو اس سوار کو دونوں مل کر قتل کر دیں گے۔ ان دونوں کے پاس تلواریں بھی تھی اور خنجر بھی۔ گھڑ سوار قریب آ گیا، نوشی کو اس کی پکار سنائی دی۔ نوشی گھڑ سوار نے پکارا، رک جاؤ، میں تمہارے پیچھے آیا ہوں۔ نوشی نے گھوڑا روک لیا اور پیچھے دیکھا، اس کا منگیتر آ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو نوشی؟ منگیتر نے پوچھا۔ ہرکل کی غیرت کو جگانے کے لیے، نوشی نے جواب دیا۔ اگر اس کی غیرت نہ جاگی تو روم کے وقار کو ہمیشہ کے لیے دفن کر آؤں گی۔ منگیتر جس کے نام کا کچھ علم نہیں، نوشی کی اتنی سی بات سے سمجھ گیا کہ یہ لڑکی دماغی طور پر ٹھیک نہیں رہی۔ اس نے اپنا گھوڑا نوشی کے گھوڑے کے آگے کر کے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولا کہ میرے ساتھ واپس چلو، میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنو۔ نوشی نے تلوار نکال کر کہا، میں تم سے بھی توقع رکھتی ہوں کہ میرا ساتھ دو گے، ساتھ کے بجائے تم رکاوٹ بن رہے ہو۔ میں تمہیں مسلمانوں سے بدتر دشمن سمجھوں گی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں اپنی محبت کا واسطہ دیتا ہوں۔ منگیتر نے کہا، تم پر زبردستی نہیں کروں گا، میں بھی رومی ہوں، مر نہیں گیا، میرے دل میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں۔ نوشی نے کہا، لیکن میں اس دل سے سلطنت روم کی محبت نہیں نکال سکتی، میری پہلی محبت روم ہے، اس کے بعد تم ہو۔ اگر تم میرا ساتھ دیتے ہو تو میرے ساتھ آؤ، اگر نہیں تو تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے، مجھے آخر مرنا ہی ہے۔ منگیتر نے کہا، لیکن میں روم کی زمین پر کسی مسلمان کے ہاتھوں مرنا زیادہ پسند کروں گا۔ میں جانتا ہوں تم بدھوؤں کے سردار سے ملنے جا رہی ہو، لیکن یہ کام ایک عورت کا نہیں، یہ جرنیلوں کی سطح کا معاملہ ہے۔ یہ بدھو تمہیں کمسن لڑکی سمجھ کر ٹال دیں گے۔ کون سے مردوں کی بات کر رہے ہو؟ نوشی نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہرکل کی، مقوقس کی، اس اطربون کی جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ بہادر اور دانشمند جرنیل سمجھتا ہے، کہاں ہے؟ سب اپنی اپنی جگہوں پر آرام سے بیٹھے عیش و عشرت میں پڑے ہیں اور میرے باپ کو آگے کر رکھا ہے۔ میرے باپ نے مقوقس اور اطربون کو اطلاع بھیج دی تھی کہ 3-4 ہزار بدھو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ بدھو دیہات میں جا کر اناج اکٹھا کر کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں، لیکن کسی نے نہ سوچا کہ اس کا کوئی تدارک کیا جائے۔ اب یہ کام میں کروں گی، سلطنت روم فرما پر ختم نہیں ہو جاتی۔ نوشی، منگیتر نے کہا، یہ آخری قلعہ ہے جو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، اس سے آگے ان کے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے جاسوس انہیں بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو کوئی کمک نہیں مل رہی، فرما میں ان کا جانی نقصان اچھا خاصا ہوا ہے اور بدھو زیادہ مارے گئے ہیں، ان کی طاقت
طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، ان کی کمک کے لیے راستہ اور لمبا ہو گیا ہے۔ ہم نے انتظام کر لیا ہے کہ ان کی کمک کو اسی راستے میں ہی روک کر ختم نہ کیا جا سکا تو اسے اتنا کمزور ضرور کر دیں گے کہ بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ تم اگر جرنیل ہوتے تو شاید میں تمہاری یہ بات مان لیتی، نوشی نے کہا۔ تم چھوٹے سے عہدے دار ہو، سنی سنائی باتیں کرتے، لیکن بالائی سطح پر مجھے کوئی ایسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ میں ان مصری بدھوؤں کو مسلمانوں سے الگ کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی ہزاروں بدھو موجود ہیں جو نہ ہمارے ساتھ ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ۔ میں انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہوں، ان کی ایک الگ فوج تیار کروں گی اور پھر میں مسلمانوں کا راستہ روکوں گی۔ یہ میرا عزم ہے اور اس پر میں تمہاری محبت کو بڑی آسانی سے قربان کر سکتی ہوں۔ ناظرین، اس دور کی تاریخ کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو اس رومی لڑکی کا یہ عزم عجیب نہیں لگتا۔ اس دور میں کئی ایسے جنگی واقعات ملتے ہیں جن میں فوج کی قیادت کسی عورت نے کی اور بڑے بڑے لشکروں کے منہ موڑ دیے تھے۔ رومیوں میں فوجی جذبہ موجود تھا اور وہ بلا شک و شبہ جنگجو بھی تھے۔ ان میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ان کی قیادت پر شہنشاہیت غالب تھی، جس نے اپنی فوج کو یہ تاثر دے رکھا تھا کہ وہ بادشاہ اور جرنیلوں کی غلام ہیں، یہ کہ تنخواہ دار ملازم ہیں۔ اس فوج میں جہاد نام کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ یہ فوج لڑتی ہی نہیں تھی۔ رومی تو فطرتاً اور جنگجو تھے ہی اور ان کے پیچھے شجاعت اور جنگجوئی کی بڑی لمبی تاریخ تھی۔ یہاں بات عورت کی ہو رہی ہے۔ عورت نے متعدد جنگوں کی قیادت کی ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے نوشی کی بات عجیب نہیں لگتی، لیکن اس میں کمزوری یہ تھی کہ یہ نوجوانی کی عمر میں تھی اور اس کی سوچوں پر جذباتیت غالب تھی۔ دوسری کمزوری یہ کہ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت اور بڑی ہی دلکش لڑکی تھی اور بدھوؤں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس کے جذبے سے متاثر ہوں گے یا اس کے حسن سے متاثر ہونے میں بڑا خطرہ چھپا ہوا تھا۔ ناظرین، منگیتر نے دیکھ لیا کہ نوشی کو زبردستی پیچھے نہیں لے جایا جا سکتا اور وہ کوئی استدلال قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہی۔ منگیتر اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ اپنے آپ کو آمادہ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنی حسین اور نوجوان لڑکی کو بدھوؤں کے پاس جانے دے۔ اس نے اس ادھیڑ عمر بدھو ملازم سے پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ جو ملازم نوشی کے ساتھ جا رہا تھا، مجھ پہ الزام نہیں آنا چاہیے، ملازم نے ڈرے سہمے ہوئے غلامانہ لہجے میں کہا۔ شہزادی کے ساتھ آپ نے خود بات کر کے دیکھ لیا ہے، انہوں نے آپ کی بات ماننے کی بجائے تلوار نکال لی ہے۔ خود ہی سوچیں کہ میں ان کے ساتھ آنے سے کس طرح انکار کر سکتا تھا۔ منگیتر نے ملازم کو ڈانٹ کر کہا کہ وہ اس کے سوال کا جواب دے کہ وہ نوشی کو کہاں لے جا رہا ہے۔ ہامون کے پاس، ملازم نے جواب دیا۔ کون ہے ہامون؟ منگیتر نے پوچھا۔ اسے سب جادوگر کہتے ہیں، ملازم بدھو نے جواب دیا۔ وہ جادوگر ہے یا نہیں؟ میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے پاس غیب کا کوئی علم ہے جس سے وہ ہر اس سوال کا جواب دے دیتا ہے جس کا جواب کہیں بھی نہیں مل سکتا، خواہ یہ سوال آنے والے وقت کے متعلق ہی ہو۔ اس کی اس غیبی طاقت کی وجہ سے تمام بدھو اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ ہمارے صرف مذہبی پیشوا ہیں جو ہامون کو اچھا نہیں سمجھتے۔ کچھ سردار ایسے ہیں جو ہامون کی بات مانتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مذہبی پیشواؤں کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں انہیں ہامون کے پاس لے جا رہا ہوں۔ یہ اچھا ہے کہ آپ بھی آ گئے ہیں، آپ ساتھ چلیں اور خود ہامون کے ساتھ بات کریں۔ ہامون کیا کرے گا؟ منگیتر نے پوچھا۔ میں یہ بات شہزادی کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ملازم نے جواب دیا۔ سب سے پہلے تو وہ دیکھے گا کہ شہزادی کا مطلب پورا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ بات بننے والی نہ ہوئی تو وہ صاف بتا دے گا کہ شہزادی یہیں سے واپس چلی جائے۔ مجھے امید ہے وہ بات بنا دے گا، نوشی نے کہا، اور اگر اس کے پاس واقعی جادو ہے تو وہ میرا مطلب پورا کر دے گا۔ منگیتر نے اس ادھیڑ عمر بدھو ملازم سے کچھ اور سوال و جواب کیے تو اسے ملازم کی باتیں کچھ کچی سی لگی اور محسوس کیا کہ یہ شخص توہم پرست ہے اور نوشی کو اس جادوگر کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی شعبے باز ہو۔ بدھوؤں میں کچھ ایسے آدمی موجود تھے جو دراصل شعبدہ باز تھے اور لوگ انہیں خدا کے ایلچی سمجھتے تھے۔ منگیتر نے نوشی کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے قومی جذبے کو یوں رسوا نہ کرے اور واپس چلی جائے۔ نوشی اس کے ہاتھ آ ہی نہیں رہی تھی۔ منگیتر نے ایک بار پھر نوشی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اسے پیچھے کو موڑنے لگا۔
गया। नौशी घोड़े से कूद गई और तलवार लहरा कर मंगेतर को ललकारा कि वो घोड़े से उतर आए। मंगेतर घोड़े से तो उतर आया लेकिन तलवार ना निकाली। ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो तलवार निकाल कर नौशी के मुकाबले में आ जाता। वो नौशी के करीब गया तो नौशी ने तलवार दाएं बाएं हवा में बड़ी जोर से मारकर इसकी नोक मंगेतर के सीने पर रख दी। तलवार निकालो, नौशी ने कहा। मुझसे दूर रहो, ये तलवार मेरे सीने में उतार दो। मंगेतर ने कहा, फिर जहां भी जी चाहे चली जाना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 103 में देखना मत भूलिएगा।